الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم والعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين الكاملين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين درود و سلام و آواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز سے پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلا آلک و اصحابک یا مولانا و مولا الثقلین تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا حضرات ذرا توجہ فرمائیں خوباں کہتے ہیں خوبصورت سونا تو شاہ خوباں سونے دا بادشاہ ام الکتاب ہے چہرہ ام الکتاب تیرا ام الکتاب کہتے ہیں قرآن کو تو شاعر یہاں یہ تصور پیش کر رہا ہے کہ سرکار کا چہرہ قرآن تھا اور اس میں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا خود نبی کے صحابہ نے یہ کہا حضور جب علی تھے بیمار تھے تو سرکار مدینہ فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ابھی سنبھلی نہ تھی تو سرکار 3 دنوں تک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف نہ لا سکے تو 3 دن صحابہ کہتے ہیں بڑے بے قرار رہے کہ حضور کیوں نہیں آئے تیسرے دن حضور نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل آیا کہ ہم نماز کو توڑیں اور حضور کے قدموں سے جا کر لپٹ جائیں تو اس وقت صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا ایسے لگتا تھا جیسے قرآن کے ورق کھلے ہوئے ہیں تو اب ذرا تصور کر کے تو جھوم کر یہ محبت کا نذرانہ پیش کیجئے تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ
نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول، تو سب عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، نہ بڑھ سکی ہے، مثال تیری جواب تیرا، خدا کی غیرت میں ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بل جاتے تور لاکھوں، جہاں میں بل جاتے تور لاکھوں، جھوٹتا ایک بھی حجاب تیرا، نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و احترام و تکریم سادات گرامی القدر، بالخصوص جناب محترم سید قاسم حسین شاہ صاحب اور صاحبزادہ والا شان سید معین شاہ صاحب آستان عالیہ قطبال شریف، دیگر علماء کرام، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کی اس پیاری محفل پاک میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات، ہمارے پیارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی پاک کو 3 حصوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ کیا کہا جی؟ 3 حصوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 میرے آقا کی خلقت، نمبر 2 میرے آقا کی ولادت، نمبر 3 میرے مصطفیٰ کریم کی بعثت۔ خلقت یعنی میرے مصطفیٰ کریم کے نور مقدس کو بنایا کب گیا؟ ذرا تھوڑا ذوق کا اظہار فرما دیجئے نا، پچھلی قوم میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا ایک ذوق ہوتا ہے، اس میں آ کر ہم گفتگو میں ذرا ایک فطرتی، ویسے تو رٹے رٹائے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن جو فطری جملے ہیں نا، وہ کسی نہج پر کسی ٹائم پر نکلتے ہیں۔ تو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے قبل کس کو بنایا؟ اس میں بھی روایات ملتی ہیں کہ میرے نبی کو، اور سب سے آخر میں کس کو بھیجا؟ میرے نبی کو۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے
یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ حضور کا صحابی حضرت جابر اور بلکہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے سرکار آپ کب سے نبی ہیں؟ ذہن حاضر ہے نا، آپ کب سے نبی ہیں؟ ابھی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، سیدھا حضور بتا دیتے مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے۔ میرے کریم نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں تو تب بھی نبی تھا کہ ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، میں تب بھی نبی تھا، ابھی آدم کا قد بھی نہیں بنا تھا، میں تب بھی نبی تھا، ابھی آدم کے جسم کا گارا بھی نہیں بنا تھا۔ یار پیار سے اب سبحان اللہ کہیے ذرا ذوق اظہار کریں، میں تب بھی نبی تھا کہ ابھی نہ زمین نہ زمان نہ مکی نہ مکان نہ لو نہ قلم نہ عرش نہ کرسی نہ زمین نہ جسار نہ دریا نہ آبار نہ بلبل نہ ترنم نہ گل نہ تبسم نہ دریا نہ روانی نہ صحرا نہ گہرائی نہ صحرا نہ تنہائی نہ سمندر نہ گہرائی، کچھ نہ تھا، میں تب بھی نبی تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ حدیث ہے، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور جو انکار کرے، اگلی بات آپ نے فلم، وہ کہتے ہیں نا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، فلم دا بلینکس، وہ خالی جگہ آتی تھی نا تو آتا تھا جی اس کو پر کریں، تو انہیں تسیم کر چھڑو نا، کوئی بات نہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور اگلی بات آپ نے کرنی ہے، جو انکار کرے حضرات تو یہ ماننا پڑے گا کہ میرے مصطفیٰ تھے، اور تھے بھی کیا؟ نبی۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے حدیث کو ماننے کے حوالے سے ہمیں ماننا پڑے گا کہ حضور نبی تھے۔ کس طرح تھے؟ باپ ابھی آیا نہیں اور بیٹا پہلے، آدم ابھی آیا نہیں اور مصطفیٰ پہلے، شیس ابھی آیا نہیں اور مصطفیٰ پہلے، ابراہیم ابھی آئے نہیں اور مصطفیٰ پہلے، اسماعیل ابھی آئے نہیں اور مصطفیٰ پہلے، کنانا ابھی آئے نہیں اور مصطفیٰ پہلے، عبد المطلب ابھی آئے نہیں اور مصطفیٰ پہلے، عبداللہ ابھی آئے نہیں اور مصطفیٰ پہلے۔ کیسے؟ امام سیوطی اور امام زرقانی نے مسئلہ حل کر دیا ہے، اور یہ جو ائمہ ہوتے ہیں، یہ جو امام ہوتے ہیں، اللہ نے ان پر خصوصی کرم کیا ہوتا ہے، ان کے سینوں کو علم کے لیے چنا ہوا ہوتا ہے، تب جا کر ان کے سینوں پر وہ حقائق آشکار کیے جاتے ہیں کہ جن کی بدولت امت کی صحیح معنوں میں رہنمائی ہو سکتی ہے۔ اب میں نے پوچھا امام زرقانی آپ بتاؤ، جب میرے مصطفیٰ کے والدین نہیں تھے، میری آقا کی جد نہیں تھی، سیدنا آدم علیہ السلام نہیں تھے، تو پھر میرے مصطفیٰ کیسے موجود تھے؟ فرمایا یہی تو سمجھ جاؤ، ایک نبی کی خلقت ہے، ایک نبی کی ولادت ہے، ایک نبی کی بعثت ہے۔ خلقت میں مصطفیٰ کائنات کی پہلی مخلوق ہے، خلقت میں حضور بولیے سب سے پہلے، پہلی مخلوق ہے میرے آقا، سب سے پہلے، آپ سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں، آپ سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں۔ اب ابھی تک مسئلہ یہاں پر الجھا ہوا ہے کہ حضور سب سے پہلے ہیں، تو پھر جب آدم نہیں تو پھر ہوئے کیسے؟ امام زرقانی نے حدیث جابر کو لا کر یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ حضرت جابر آ کر یہی سوال کرتے ہیں، اخبرنی سونے سانو نہیں تے خبر دس کر۔ اچھا یہ وہ روایات ہیں جو آپ اکثر سنتے ہیں، یہی وہ برکات ہیں سرکار کے میلاد کی
کہ نور والوں کو نور کی باتیں سننے کا اکثر نورانی موقع ملتا رہتا ہے۔ جناب حضرت سیدنا جابر میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اخبرنی عن اول شیء خلقه اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ یا رسول اللہ، آقا جی سب سے پہلے مجھے یہ خبر دیجئے اللہ نے کائنات میں کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا جابر مجھے علم نہیں ہے کہ اول میں کیا ہوا ہے، مجھے پتا نہیں ہے کہ آخر میں کیا ہوگا، نہ بلکہ میرے مدنی نے فرمایا او میرے جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ۔ او میرے پیارے جابر، تیرے اللہ نے، میرے اللہ نے کائنات عالم کے اندر سب سے پہلے اپنے نور کے فیضان سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا۔ اور اے جابر یہ تب کی بات ہے، لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جن ولا نار ولا شمس ولا قمر لا جن ولا انسی۔ اے جابر یہ تب کی بات ہے جب نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جن، نہ انسان، نہ عرش، نہ کرسی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ جنت، نہ دوزخ، کچھ بھی نہ تھا۔ تب تیرے پروردگار نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری جواب۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر ہے، عمر لا ملا ہے اس نے تمام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ اے میرے جابر، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کر کے اس کے فیضان سے شرق و غرب ہر چیز کی تخلیق فرمائی، اور پھر اس نور مقدس کو آدم کا جسد تیار کر کے آدم کو تخلیق فرما کر ان کے جسم میں روح ڈال کر اس نور کو آدم کی پشت میں ودیعت فرمایا۔ ابھی خلقت کی بات کی، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو میں نے آیہ مقدسہ پڑھی ہے، اللہ اس میں کہتا ہے فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا، بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اے میرے حبیب، میں تو آپ کو تب دیکھ رہا تھا جب قائم تھے، آپ کھڑے تھے، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں میں پھر رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں میں تو اللہ، وہ اللہ جو آپ کو تب دیکھ رہا تھا جب آپ تقوم کھڑے تھے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا سجدہ کرنے والوں میں تقلب، سجدہ کرنے والوں میں تقلب میں دیکھ رہا تھا۔ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری آپ فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے حبیب جب تو عالم ارواح میں تھا، یار ایسے نہیں یار، پیار سے کہیے سبحان اللہ، جب تو عالم نور میں تھا، جب عالم روحانیت میں تھا، تب سے لے کر جب آدم کی پشت میں آیا، پھر پشت در پشت تو منتقل ہوتا رہا،
تخلیق، تیرا یہ پنپنا، تیرا یہ بڑھنا، تیرا یہ سال گزارنا میں اللہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا تھا. یہ سب کچھ اہتمام کے ساتھ ہو رہا تھا. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا مثال تیری جواب. میرے سونے نبی نے، مدنی نبی، نبیوں کی امام نے فرمایا، لوگوں میرا وہ نور جسے اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، جس کی بابت میرا رب فرماتا ہے تب بھی میری نظریں میرے سونے مدنی تجھ پر لگی تھی. میری آقا فرماتے ثم لم ينقلني الله تعالى إلا من أصلاب الطاهرات إلى أرحام الطاهرات. پھر رب قدیر نے مجھے پاک باپوں سے، آدم کی پشت سے لے کر عبداللہ کی پشت تک، پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل فرمایا. یا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کل کائنات کا مقصود میرا نبی ہے. کیا کہا میں نے؟ مقصود کائنات میرا مصطفیٰ، یعنی کائنات بنانے کا مقصد میرے رسول کی ذات ہے. تھکے نہیں بولو گے یار، پیار سے سنیے. ایک ویسے میں مثال دیتا ہوں. ماشاءاللہ ملک اظہر صاحب ہر سال بڑے پیار سے محفل کا انعقاد کرتے ہیں. اظہر صاحب آپ اپنے گھر میں بلائیں، مثال دے رہا ہوں، خصوصی اہتمام کو مثال دے رہا ہوں کہ جی گولڑے والے پیر مہر علی شاہ صاحب آ رہے ہیں. مثال ہے نا، تو مثال تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. ساری محفل سجی، جی کون آ رہے؟ گولڑے والا مہر علی آ رہا ہے. تو اظہر صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ کی محفل کا مقصود کون ہوگا؟ گولڑے والے پیر. سارے لوگوں کو آپ نے بلایا، استقبال کے لیے آؤ بھائی، دیکھنے کے لیے آؤ بھائی، زیارت کے لیے آؤ بھائی، سننے کے لیے آؤ بھائی. تو اب ذرا مجھے آپ لوگ جواب دو، ملک اظہر صاحب آپ لوگوں کو کھلائیں اعلیٰ برتنوں میں، توجہ ہے، آپ لوگوں کو کھلائیں اعلیٰ برتنوں میں اچھا کھانا، بہترین کھانا، تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ مہر علی شاہ صاحب کو آپ سے گھٹیا برتن میں کھلانا چاہیے یا بولو ہیں جی؟ او بھائی، ان کا مقصد اور ان کا دماغ تو یہ ہوگا کہ جو چادر کبھی پہلے بچھی نہیں ان کے قدموں تلے بچھاؤں. جس پلیٹ میں کسی نے کھایا نہیں اس میں پہلے نمبر پہ انہیں کھلاؤں. جو کھانا اس سے پہلے میرے گھر میں پکا نہیں پہلے پکا کر ان کے آگے پیش کروں. اس لیے کہ مقصود محفل وہی ہے، مطلوب محفل وہی ہے. تو ذرا سمجھو، غور کرو، کائنات عالم میں اللہ کی اس مخلوق کے پیدا کرنے میں مقصود کائنات میرا نبی ہے، مطلوب کائنات. یا تسی یہ چکائی چھڑے یار، یقین کرو، مقصود کائنات میرا نبی ہے، مطلوب کائنات میرا نبی ہے. تو ذرا غور کرو، یوں ماننا پڑے گا آدم بنا محمد کے صدقے، موسیٰ بنا محمد کے صدقے، عیسیٰ بنا محمد کے صدقے، لوطا نوح دانیال و یحییٰ ابراہیم و اسماعیل، جناب یوسف و ایوب و یونس، سلیمان پیغمبر و زکریا، یہ سارے بنے میرے محمد کے صدقے. اور جو بننے والے ہیں میرے محمد کے صدقے، ان کی ٹور دیکھو کہ عیسیٰ کی ماں کو میرا اللہ زمانے کی عورتوں میں پہلے نمبر کی عورت قرار دے رہا ہے. تو ذرا خود سوچو، اور جب مدنی کا نور رکھا ہوگا تو کیسے لوگوں کو چن چن کے ان کی پشت میں رکھا ہوگا.
ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب میرا نبی مطلوب کائنات ہے، میرا نبی مطلوب کائنات ہے، اس لیے میرا محمد مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا، اس لیے میرے رسول نے خود فرمایا بعثت من خیر قرن بنی آدم، اللہ نے مجھے آدم کی اولاد میں سب سے بہترین لوگوں میں سے چنا ہے۔ قرنن فقرنن، یہ ایک دور میں نہیں ہوا، زمانہ در زمانہ، زمانہ در زمانہ، زمانہ در زمانہ، پشت در پشت، نسب در نسب، انتقال در انتقال، میں عام لوگوں کی پشت میں نہیں گیا۔ خیر قرن قرنن فقرنن، قرنن فقرنن، میں ہر دور میں اچھے لوگوں میں منتقل ہوتا رہا، چنے ہوئے لوگوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں اب جہاں ہوں میں پہنچا۔ تو صاحب میرے نبی کی نسبت سے امت چن لی گئی، میرے نبی کی نسبت سے زمانہ چن لیا گیا، میرے رسول کی نسبت سے خاندان چن لیا گیا، میرے رسول کی نسبت سے قبیلہ چن لیا گیا، میرے رسول کی نسبت سے پوری جات چن لی گئی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے جیسے میرا نبی بے مثال ہے ویسے میرے نبی کا نسب بے مثال ہے۔ اچھا اب یہ تو تھوڑا ہو گیا نا تخلیق کی بات، ہر دور میں پاک باپوں میں منتقل ہوں، یا میں چاہتا ہوں کہ کچھ آج کل کے دور میں حضور کی والدہ ماجدہ اور والد گرامی کے بارے میں عجیب عجیب لوگوں کے نظریات اور عقائد، تھوڑا ان کے بارے میں وضاحت کر دی جائے کہ میں اور آپ کبھی بھی اگر ہیرا رکھنا ہو نا تو گندے توبڑے اور گندے تھیلے میں نہیں ڈالتے، اس کے لیے چن کر ہماری عقل کہتی ہے سونی سی ڈبی ہو جس میں ہیرا ڈالے۔ اور میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ کبھی کوئلہ ڈالنا ہو نا تو اس کو سفید جھولی میں نہیں ڈالتے، اس کو کسی گندے شاپر میں یا گندے تراوڑے میں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ اس کا مقام وہ ہے اور ہیرے کا مقام یہ ہے۔ تو ذرا خود غور کرو، جب تجھے اور مجھے اتنی عقل ہے کہ ہم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، ہم گندے تروڑے میں گندے تراوڑ میں ہم جناب کوئی ہیرا نہیں ڈالتے، تو ذرا خود سوچو میرے رب نے جب نور محمد کو کسی پشت میں یا رحم میں ڈالا ہوگا اس کو کتنا صاف کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں تھوڑا سا رک کر نبی کی ماں کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے لگا ہوں، نبی کی ماں کی خدمت میں، نبی کی ماں کے بارے میں، حضور کی والدہ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی کی امی سیدہ آمنہ، بس ان کی شان کے لیے دو باتیں، دو تین نقلی چیزیں، وہ بھی قرآن سے۔ آئیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت سیدنا موسیٰ آپ کے لیے ساگوان کی لکڑی کا ایک صندوق تیار کیا گیا، 3 گز چوڑا 3 گز لمبا صندوق جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ جناب موسیٰ اس صندوق کے اندر تورات رکھا کرتے، جب آپ کا وصال ہو گیا تو جو بھی اہل کتاب تھے، جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے اس تابوت کے اندر جناب موسیٰ کا امامہ تبرک کے طور پہ رکھا۔ پیار سے جناب موسیٰ کے جوتے اس تبرک کے طور پہ اس صندوق میں ڈال لیے۔ جناب حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ
جناب حضرت موسیٰ کا عصا اس تابوت کے اندر، اس صندوق کے اندر ڈال کے اس کو بطور تبرک کے رکھ لیا. جب کبھی مشکل پڑتی بنی اسرائیل پر، یہ تابوت سکینہ کو لے کر فوجوں کے سامنے، دشمن کی فوجوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے. جیسے ہی دشمن اس تابوت سکینہ کو دیکھتا، تبرک کو دیکھتا، تبرک کو دیکھتا، تبرک کو دیکھتا، دشمن بھاگ جاتا، بنی اسرائیل کو فتح مل جاتی. لیکن بنی اسرائیل آئے روز سرکشی میں مبتلا ہو گئے. عمالقہ کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو سزا دینا چاہیے تو بنی عمالقہ آئے، انہوں نے آ کر اس تابوت کو چھین لیا، بنی اسرائیل کو مغلوب کر لیا. تابوت کو جا کر انہوں نے گندگی کے ڈھیر پہ معاذ اللہ جا کر ڈال لیا، جس کے سبب سے ان عمالقہ کی قوم کی 5 بستیوں کو اللہ نے تباہ کر لیا. توجہ ہے، میں یہیں سے دلیل دوں گا انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائے گی. عمالقہ نے بنی اسرائیل کو اپنے زیر نگیں رکھا، لیکن جب اللہ کریم کو جب بنی اسرائیل کی حالت زار پر رحم آیا تو اس وقت کے نبی کی طرف پیغام آیا، اے نبی اس طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا جائے. بنی اسرائیل نے کہا اس زمانے کے نبی سے کہ ہم اس کو کیسے بادشاہ مانے، اس کے پاس دولت پیسہ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اِنَّهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، بے شک اس کے پاس دولت نہ ہو لیکن علم بھی زیادہ ہے، طاقت بھی موجود ہے. انہوں نے کہا اے جناب حضرت، اے پیغمبر علیہ السلام بتائیے کہ ہمیں جیت ہوگی یا ہار؟ نبی نے کہا تمہیں جیت ملے گی. کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اے پیغمبر بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ تابوت آئے گا، وہ تابوت سکینہ آئے گا، اس تابوت کو فرشتے اپنے سروں پہ اٹھا کر لائیں گے. اب سب لوگوں کا ذہن حاضر ہے جی، کون آئے گا؟ بس ابھی میں تھوڑا سا نکتہ کر رہا ہوں بھئی، سکے ہوں دوڑے دوڑے تو نہیں ہونے چاہیے، بیچ میں کچھ مسائل بھی تو ہونے چاہیے. کون آئے گا؟ تابوت لائے گا. سوچو ذرا، پھر سوچ کے بولو. فرشتے فرشتہ نہیں. او بھئی بات ایک منٹ، یہ گلاس لو، کھا لو، کھا لو جی، کھا لو. 5-7 بندے آؤ. آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ او بھائی ایک گلاس ہے تو گلاس اٹھانے کے لیے پورا آدھا مجموع اٹھ کے آئے گا. گلاس ایک بندہ اٹھا سکتا ہے تو ایک ہی لائے. میں کہتا ہوں یہ تکیہ لاؤ تو ایک ہی لائے گا کیونکہ اٹھا سکتا ہے. تو اب رب کا فرشتہ تگڑا کتنا ہوتا ہے؟ پورے پہاڑ کو اٹھا کر الٹ سکتا ہے. سبحان اللہ کی آواز زور سے لگائی. اتنا طاقتور فرشتہ ہوتا ہے، اگر چاہے تو پہاڑوں کو الٹ پلٹ کے رکھ دے. ایک فرشتے کی اتنی طاقت ہے تو اے اللہ، کیا یہ تابوت ایک فرشتہ نہیں لا سکتا تھا؟ بھائی سمجھ رہی ہے؟ بھائی ایک فرشتہ بھی تو لا سکتا تھا نا. تو اللہ نے کہا فرشتوں تم جاؤ، فرشتہ نہیں، فرشتے. کیوں؟ کہا دیکھو جب جنازہ اٹھاتے ہو وہ کلا جانا بھی تو مونڈے تے سٹ کے کھڑ سکنے کہ نہیں کھڑ سکنا، لیکن کرتے کیا ہو؟ آئے ہائے چارپائی کے ساتھ 10-10 15-15. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا یہ میرے بندے کی عزت ہے، بے شک اس کو ایک بھی اپنے کندھے پہ اٹھا کر قبر میں جا کے ڈال
سکتا ہے، لیکن چار طرف سے 4 بندے اٹھاؤ. اور رسول نے اس کی اہمیت اور فضیلت کتنی بیان کی. فرمایا جو جنازہ اٹھا کے 1 قدم چلے گا 1 کبیرہ گناہ معاف، 40 قدم چلے گا 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیے جائیں گے. کتنے؟ 40. یہ تھوڑا ماسٹر ساؤنڈ دو یار، ماسٹر دو اس کو. کتنے بولیے؟ 40 قدم اگر کوئی جنازہ اٹھا کے چلتا ہے اس کے 40 گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اکیلا بھی تو اٹھا کے چل سکتا ہے، لیکن کہا نہیں اس کو پکڑ کے نا 4 طرف سے جاؤ، پتہ چلے کوئی بندہ آ رہا ہے. اے میرے اللہ، اس تابوت کو تیرا ایک مقدس فرشتہ اٹھا کر لا سکتا تھا، یہ فرشتوں کو کیوں کہا گیا؟ فرمایا تاکہ پتہ چل جائے کہ اٹھانے کی طرف اگر معاملہ ہوتا تو ایک فرشتہ بھی اٹھا کر لا سکتا تھا، لیکن میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اپنے سروں پر ڈولی کی طرح اٹھا کے لے جاؤ، تاکہ 14ویں صدی والوں کو پتہ چل جائے کہ تبرک کا ادب کرنا شرک و بدعت نہیں ہے، فرشتوں کی سنت ہے. فرشتوں کا اچھا میں جو چیز کر رہا ہوں، تو تابوت سکینہ کو اٹھایا گیا، تابوت کو اٹھا کے لایا گیا، فرشتوں نے اسے لایا، اس لیے کہ اس تابوت کے اندر ہے کیا جناب موسیٰ کا جوتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا امامہ ہے، جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ ہے. تو لوگوں، اور جس لکڑی کے صندوق میں ایک پیغمبر کا جوتا ہو اسے اللہ اتنی عزتیں عطا کرتا ہے، تو جس ماں کے رحم میں میرے نبی کا نور آیا ہے اس ماں کی کتنی شان ہوگی. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے مثال تیری، جواب تیرا، نہ بن سکی ہے مثال تیری. اور آگے آؤ امام آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تفسیر روح المعانی کے اندر 10ویں جلد کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ 10 جانور جنت میں جائیں گے. کون بھائی؟ جانور. ذہن حاضر رکھیے، 10 جانور جنت میں جائیں گے. جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تنبا، جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی، یار سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد، جناب سلیمان علیہ السلام کا ہدہد، جناب سلیمان علیہ السلام کی چونٹی. وہ چونٹی معلوم ہے نا، یہ ساری چیزیں معلوم. وہ جس نے کہا تھا ہٹو بچ جاؤ کہیں پاؤں تلے رگڑے نہ جاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نے توجہ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ کے اسے باتیں کی. اے کتنی چھوٹی سی اور باتیں کتنی کرتی ہے. آپ نے اس چونٹی سے پوچھا بتا تیرا سال کا کھانا کتنا ہے؟ اور یہ سیانی پتہ ہے کتنی ہوتی ہے؟ اگر یہ کسی بیج کو لے کے جائے نا سٹور کرنے کے لیے تو اس کو 2 ٹکڑے کر کے رکھتی ہے، اور دھنیا چونکہ 2 ٹکڑوں میں بھی پہنچ جائے تو اس کے 4 ٹکڑے کرتی ہے.
چونٹی. اس نے کہا جی بس سال کا ایک مکی کا دانہ کھا لیتی ہوں. انہوں نے اس کو رکھا اور اس کو بند کر دیا. ٹھیک ہے ادھر رہے. سال کے بعد نکالا, دیکھا آدھا کھایا تھا. کہا تو کہہ رہی تھی پورا. اس نے کہا وہ تو جب عام حالات میں ہوتی ہوں. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہاں بھول جائیں تو میرا کام ہی ختم ہو جائے. تو اب ذرا وہ جو چونٹی ہے میں جو چیز جو فلسفہ جناب حضرت سلیمان نے بس ہتھیلی پہ اس کو اٹھا کے رکھا. رب نے کہا جنت میں جائے گی. جناب سلیمان کا ہدہد پرندہ جس نے خبریں لا کر دی تھی, جناب حضرت سلیمان آپ کے ہاتھ پہ چلنے والی چونٹی وہ بھی جنت میں جائے گی. اصحاب کہف کا کتا وہ بھی جنت میں جائے گا. میرے مصطفیٰ کی اونٹنی قصبہ یعدبہ نام کی اونٹنی وہ بھی جنت میں جائے گی. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی مچھلی جس نے جناب حضرت پیغمبر یونس کو اپنے پیٹ میں 3 دن رکھا وہ بھی جنت میں جائے گی. توجہ کرنا, جنت میں جائے گی. کتا جنت میں جائے گا. حضرت موسیٰ نے جس گائے کو زندہ کیا تھا وہ گائے بھی جنت میں جائے گی. معلوم ہے کون سی گائے؟ وہ بنی اسرائیلیوں نے کہا نا کہ خود مارا نا, خود ہی مارا اپنے چچے کو بھتیجے اور خود ہی مدعی پر بیٹھا. کس مارے؟ جھگڑا پڑ گیا, کبھی کسی پہ الزام, کبھی کس پہ, تو رولا ہی پڑ گیا جی. پوری قوم ہے. جناب موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگا موسیٰ اس کو کس نے مارا ہے؟ تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی کو پتہ ہی کوئی نہیں. توجہ ہے نا, نبی کو پیغمبر نے کہا کہ ڈائریکٹ بتاؤں گا نا تو پھر اتنا اثر نہیں ہوگا. کہا بھی میں تجھے منواتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے یہ نہیں پتہ ہے. ہمیں فرمایا گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا مارو. تو پھر وہ آگے حجت بازیاں آپ نے سننی ہے, رنگ کیسا ہو, کتنی سارا کام ہوتا رہا. جو کوالٹی موسیٰ علیہ السلام نے بتائی نا تو وہ گائے ایک ولی کی تھی. تفسیر مدارک والے کہتے ہیں وہ گائے کس کی تھی؟ ولی کی. اس گائے کو انہوں نے خریدا, خرید کے ذبح کیا, ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے پہ مارا, مردہ ہوا زندہ. وہ بول کے کہنے لگا می اسی مارے ہے یار, بھئی مجھے اسی نے مارا ہے, میرے بھتیجے نے مارا ہے. چلو جی کام ختم ہو گیا. تو جناب موسیٰ نے یہ اتنا کام کیوں کروایا؟ اللہ نے کیوں کروایا؟ بتانا چاہ رہا تھا رب کہ تیرے خیال میں تیرا دماغ یہ کہ میرے پیغمبر کو نہیں پتا, اور پیغمبر کو تو چھوڑ, میرے ولی کی مردہ گائے میں اتنا کمال ہے کہ جب مردے پہ لگتی ہے زندہ ہو جاتا ہے. تو اگر ولی کی گائے ٹکڑا گوشت میں اتنا کمال ہے تو خود پیغمبر کے ہاتھ میں کتنا کمال ہو. نہ بن سکی ہے, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری جلوہ. جناب موسیٰ کی گائے جنت میں, جناب یونس کی مچھلی جنت میں, جناب سلیمان کا پرندہ جنت میں, جناب حضرت سلیمان کی چونٹی جنت میں, جناب ابراہیم کا بچڑا بولو یا جنت میں, جناب اسماعیل کا دمبا جنت میں, جناب سلیمان کی مچھلی جنت میں. اس لیے کہ اس مچھلی نے پیغمبر کو 3 دن اپنے پیٹ میں رکھا. تو لوگوں جو مچھلی ہے پیغمبر کو 3 دن پیٹ میں رکھے اس کی کتنی شان ہے. تو جس آمنہ نے میرے نبی کو 9 مہینے اپنے بدن میں پالا گئے اس نبی کی ماں کی کتنی شان ہوگی. نہ بن سکی ہے, نہ بن, پیار سے آواز آئے, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری. نبی کی بطن اطہر میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا. اب میں آگے سرکار کا میلاد محبت سے پڑھنے لگا ہوں, اور میلاد کا محافل کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی آمدوں کا پیار سے تذکرہ کیا جائے.
نبی کی والدہ کے پتنی اثر میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا، اس نور نے آ کر سیدہ کے مقدر و نصیب کو اتنا چمکا دیا کہ خود نبی کی امی فرماتی ہے کہ ہر طرف جب میں گزرتی تو پتھر بھی مجھے سلام کر کے کہتے امی، نبی کی امی تجھے سلام ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پتھر کو کیسے پتہ چل گیا یار، یہ دماغ کو استعمال کرو۔ پتھر ہے، بے جان ہے، اس کو کتنا شعور آ گیا یہ کون ہے، نبی کی ماں ہے۔ تو اب کوئی پتھر سے پوچھے پتھر تو بے عقل ہے، سب کچھ ہے، یہ کیا ہے سلام؟ اور درندے چرند پرند یہ ان کے سامنے سر کو جھکا لیتے، نبی کی امی سر جھکا لیتے، نبی کی امی سلام ہو، نبی کی امی سلام۔ اب کوئی پوچھے کہ جانوروں کو بے عقل جانور ہیں تو کہتے ہیں یہ بے عقل تو ہم ہیں، پر سونے کے بے ادب تھوڑے ہی ہیں ہم۔ اصل رولا بے عقلی کا نہیں، اونچا بول بے ادبی۔ تو نبی کی امی فرماتی ہیں کہ میں، سرکار کی ماں آمینہ فرماتی ہیں کہ جب سونا میرے بطن میں موجود تھا، ہر مہینے مجھے عجب خوشخبریاں سننے کو ملتی۔ میں نے خواب میں ہر مہینے میں ایک پیغمبر کو دیکھتی، ہر پیغمبر مجھے آ کر کہتا آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن مثال تیری۔ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم کی والدہ فرماتی ہے جب میرا سونا مدنی 9 ماہ گزارنے کے بعد جب ان کی آمد کی گھڑیاں قریب آئیں، ان کی آمد کی گھڑیاں قریب آئیں تو سیدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا رنگ بدل گیا، میرے گھر کی کل کائنات بدل گئی۔ فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کے اندر عجب مخلوق کا آنا جانا لگ گیا۔ 12ویں رات آ گئی، سحری کا وقت آ گیا۔ فرماتی ہے کچھ مجھے فکر لاحق ہوئی کہ میرے گھر میں کوئی ایسی عورت موجود نہیں ہے کہ جو میرے ساتھ سہارا بن سکے اس گھڑی کے اندر۔ فرماتی ہے میں نے حسین صورت والی کچھ عورتوں کو کھڑے دیکھا، میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگی جو سب سے حسین تھی آمینہ میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں کہ میں محمد عربی کے استقبال کے لیے آئی ہوں، نہ بن سکی ہے، پیار سے آواز آئے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے، مثال تیری جواب تیرا۔ اللہ اللہ میرے سونے پیارے آقا، میرے سونے مدنی آقا۔ میں جلدی سے چاہتا ہوں، میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے سونے میں تیری اوپر میری نظریں تھیں، جب تو منتقل ہو رہا تھا میری نظریں تجھ پہ لگی۔ میرے مدنی آقا کی امی فرماتی ہیں کہ بس پھر میں نے کیا دیکھا کہ خرج منی نور، خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا۔
کیسا نور؟ اضاء علی قصور الشام، جس سے شام تک کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ میرے رسول کی پہنچ دیکھو، میرے نبی کے نور کا تصرف دیکھو، میرے رسول اکرم کی خود والدہ ماجدہ اس نورانیت کے کمال کی بات کرتی ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں ایسا نور تھا مشرق بھی روشن ہو گئے، مغرب بھی روشن ہو گئے۔ میں نے جدھر جدھر دیکھا میری آنکھوں کے آگے نور ہی نور تھا، ہر چیز عیاں ہو چکی تھی، یہاں تک کہ مشرق میں جھنڈے نظر آئے، مغرب میں بھی جھنڈے نظر آئے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں ادھر میرے آقا کی آمد ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ادھر میرے سونے مدنی کی آمد پاک ہوئی، تو آپ کی آمد پر کعبہ رقص کرنے لگ گیا۔ کعبہ بولیے، کعبہ رقص کرنے لگا، جھومنے لگا کعبہ۔ کعبہ بٹیاں دا کار، کعبہ رقص کرنے لگا۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، آمد مصطفیٰ۔ تو ہر چیز کا اللہ وحدہ لا شریک نے ایک انداز رکھا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کے میلاد کی خوشی کا اہتمام کرتے ہوئے کوئی کسی غریب کو بھی پیسے دے دے، یہ بھی میرے رسول کا میلاد ہے، ہم اس سے بھی انکار نہیں کرتے، لیکن صرف اتنا سوال کرتے ہیں کہ کسی کے بچے کی شادی پہ لاکھوں روپیہ لگے، اس پہ کبھی اعتراض نہیں، منگنی کی رسم پہ لاکھوں روپیہ لگے، کبھی اعتراض نہیں، بچے کی سالگرہ پہ گھر پورا سجے، کبھی اعتراض نہیں، شادی پہ پورا محلہ سجے، کبھی اعتراض نہیں، ابیب 14 اگست پہ پورا ملک سجے، کوئی اعتراض نہیں۔ تو جب ملک جس کے صدقے ملا، اس کی آمد، جس کی آمد پر میرے رب نے کل کائنات کو سجایا، اگر اس کی خوشی میں کوئی عاشق اپنے گھر کو سجا دے تو پھر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب۔ عبداللہ کے گھر میں میرے رسول اعظم کی جلوہ گری ہو گئی، میرے نبیوں کے امام کی آمد ہو گئی۔ تو آسمان کی حوریں بھی پڑھنے لگیں فجاء محمد سراجم منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کی والدہ جو عجائب ہے نا، وہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال دنیا، یہ میں اکثر سنا دیے آپ کو، چلیں محبت کے لیے سنا دیتا ہوں، وگرنہ یہ چیز میں نے سنا دی ہے، میں تھوڑا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار کی امی فرماتی ہیں جب میرا محمد دنیا میں آیا، میں نے اپنی نگاہوں کو اس پہ مرکوز فرمایا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ سونا کیسا نظر آ رہا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے اسے دیکھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، کانا مکحولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا مسرورا معطرا مطہرا کانا ساجدا۔ میرا لال آیا، آتے ہی میرے لال کو میں نے دیکھا، انہوں نے قدم زمین پہ رکھا، انہوں نے قدم زمین پہ رکھا، پھر نیچے گرے، انہوں نے ہاتھ میں مٹی اٹھائی، مٹھی بھر کر
سوال ہو گیا گھر میں تو فرش ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ مٹی نہیں اٹھا سکتا۔ امام زرقانی فرماتے گئے اور جب سونے کے لیے پتھر نرم ہو جاتے گئے تو مٹی کی کیا حیثیت ہے۔ نبی نے مٹھی میں مٹی اٹھائی، آسماں کی جانب نظریں اٹھائی، انگلی کا اشارہ فرمایا۔ یار پیار سے سبحان اللہ کی آخری لمحے ذرا، انگلی کا اشارہ فرمایا، آسماں کی جانب میرے نبی کی انگلی اٹھی۔ سجدہ کہتی ہیں میں نے دل میں خیال آیا میں انہیں دیکھ لوں۔ فرماتی ہیں کیا دیکھتی ہوں؟ کانا مکحولن، آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہے، مدہونن، بالوں کو تیل لگا ہے، مختونن، ختنہ کیے ہوئے گئے، مسرورن، ناف کٹے ہوئے گئے، مغسولن، غسل کیے ہوئے گئے، معطرن، عطر لگے ہوئے، کانا ساجدہ، ادھر زمین پر آئے، آتے ہی سونے نبی نے سجدہ کیا۔ فرماتی پھر میرے کانوں میں آواز آئی، اللہم رب سلم امتی امتی، پروردگار میری امت کو سلامت رکھنا، میری امت کو سلامت رکھنا۔ نہ بن سکی ہے، یار ابھی تک یاد نہیں ہوا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے، نہ بن سکی ہے مثال تیری، جواب تیرا، نہ بن سکی مثال تیری۔ اب ایک چیز میں عرض کر رہا ہوں، امام حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کی آمد سے قبل دہاڑے کے رات بولو روز دہاڑے بھئی سوچیں نا، توپو نہیں ہے، یعنی ہے تو روشنی ہے لیکن تو آمد مصطفیٰ سے پہلے نہ اس طرح کا دن ہوتا تھا نہ اس طرح کی رات ہوتی تھی۔ دن تو ہوتا تھا اس طرح رات تو ہوتی تھی۔ امام الوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی آمد سے، آپ کے نور کی چمک سے سورج کو بھی چمکا دیا، چاند کو بھی چمکا دیا۔ یعنی یہ جو آج آپ کو یہ چاند کا حسن دوبالا، یعنی چاندنی رات اگر ہو تو کتنا دور سے بھی بندہ نظر آ جاتا ہے، اور اگر دن کو دیکھیں آپ مثلا ہے تو اب بھی دن نہیں، تو جب پہلے زمانوں میں پہلے وقتوں میں دن ہوتا تو اس طرح کی دھوپ نہیں ہوتی۔ حضور کی آمد ہوئی، اللہ نے سورج اور چاند کو بھی نور عطا فرما دیا۔ اچھا اب سیدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا محمد آیا تو عرب کے دستور کے مطابق وہ جب بچہ پیدا ہوتا تو جس طرح ہوتے ہیں نا رواج ہوتے ہیں، تو وہ بچے کے اوپر ہنڈیا رکھتے، ہنڈی سمجھ ان کا کوئی رواج تھا، ہنڈیا رکھتے۔ ادھر میرے مصطفیٰ کے اوپر جب ہنڈیا کو رکھا گیا، سیدہ فرماتی یوں لگا جیسے کسی نے اس کو کرچی کرچی کر دیا ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ وہ آیا ہے جو قرآنی بدعات اور رسوم کو ختم کرنے والا ہے۔ حضور کی آمد ہوئی، سرما لگا ہوا، غسل دیے ہوئے، اور اتنا شعور لے کے آئے کہ امت کی بھی خبر ہے کہ میری امت بھی ہے اور میں نے اس کو بخشوانا بھی ہے۔ اب جو چیز زمانے والوں نے میرے آقا کی آمد کے بعد دیکھی، حضور کے دادا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ کعبہ اچانک سجدے میں گر گیا، کعبہ گر گیا۔ نبی کے دادا فرماتے کعبہ سجدے میں گر گیا، ادھر کعبہ سجدے میں گرا۔ فرماتے میں سمجھا کعبہ گر گیا ہے، لیکن میں نے دیکھا کعبہ کھڑا ہو گیا ہے۔
اللہ اللہ وہ میرے مصطفیٰ کی آمد ہے، وہ میرے قریب نبی کی آمد ہے کہ کعبہ بھی میرے آقا کے استقبال میں سجدے کر رہا ہے۔ احمد رضا بریلی کا سلطان بولے، فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو میرا بےکعبہ جھکی، جن کے سجدے کو میرا بےکعبہ جھکی، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بہوں کی لطافت پہ۔ اب حضور کی ولادت باسعادت تو یہ ہے میرے نبی کی ولادت۔ پہلی تھی میرے آقا کی خلقت، دوسری ہے میرے نبی کی ولادت، میرے آقا کی پیدائش۔ تو میرا نبی خلقت میں بھی بے مثال، میرا نبی ولادت میں بھی بے مثال ہے۔ تو یہ ہے وہ ولادت کے جس کی خوشیاں ہم کر رہے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو کائنات عالم کو اللہ وجود عطا نہ فرماتا۔ اس حوالے سے جب تک عالم ارواح میں اور ولادت کے قبل تھے تو میرے آقا نور تھے، جب آمد ہوئی تو میرے آقا کی بشریت کا ظہور ہوا، اور جب تک دنیا میں قائم رہے میرے مصطفیٰ کی بشریت رہی۔ اب بھی میرے آقا یاد رکھو ہمارا عقیدہ ہے، نور بھی ہیں اور ہمارے مصطفیٰ بشر بھی ہیں، لیکن ان کی نورانیت وہ نورانیت ہے کہ مخلوق میں سب سے افضل نور ان کا ہے، اور آپ کی بشریت وہ بشریت ہے کہ تمام انسانوں میں سے آپ کی بشریت بے مثلو بے مثال۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہم سرکار کے میلاد کی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ مطعون ہے، اس پہ وہ تانا دیتے ہیں کہ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ تانا ملتا ہے کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کے صحابہ سے اگر یہ چیز ثابت ہو جائے۔ ایک بات ذرا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج دن کوئی میرے صاحب نے مجھ سے سوال کیا، کہ اس نے سوال کیا کہ بتائیں یہ کہ آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہمارے نبی نے منع کر دیا، نماز میں ہمارے نبی نے منع کر دیا، ہم نہیں کرتے۔ اگر نبی نے منع نہ کیا ہوتا تو بھائی ہمیں کوئی دیر تو لگتی نہیں۔ اگر عید کی 6 تکبیروں میں اللہ اکبر کرتے ہوئے نہیں تھکتے تو ایسے کب تھکیں گے؟ بولا جی پھر دلیل کیا؟ میں نے کہا سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اگر یہ منع نہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ علی ہائے 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 علی دا نام سن کے تو مومن دا سینہ کھل دے دل۔ علی کا نام اور گل ایک اور بھی ہے، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے ہمارے حوالے سے، علی علی کرتے ہیں، اسی علی علی بھی کرتے ہیں جیسے ابو بکر بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ہر اس ذات سے پیار کرتے ہیں جو میرے رسول سے متعلق ہو گئی ہے، ہم ہر اس چیز سے پیار کرتے ہیں جو میرے آقا کی ذات سے وابستہ ہو گئی ہے، ہر اس کپڑے سے پیار ہے جو مصطفیٰ سے منسوب ہو گیا، ہر اس پتھر سے پیار ہے جس کی نسبت میرے مدینے والے آقا سے ہو گئی ہے، اور ہر اس انسان سے پیار ہے جو میرے رسول کا پیارا ہو گیا۔ تو ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اونچا بول گئے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور رسول کی آل کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت علی سے بھی پیار کرتے ہیں اور دنیا کے ہر ولی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت علی نے رفع یدین نہیں کیا، حضرت ابو بکر نے بولو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے ہیں نا راستے میں، تو جاتے ہوئے آپ نے اونٹنی پہ سوار ہو کر ایسے ہوئے، دیکھتے تو جو ان کے صحابہ کے بھی غلام تھے وہ ہر بات کو نوٹ کرتے، حضور کی ہر ادا کو صحابہ نوٹ کرتے اور صحابہ کی ہر ادا کو تابعین نوٹ کرتے، سوال کیا کرتے کہ سونیا یہ کیوں کیا ہے؟ میرے نبی نے ایک دن نماز میں
ایسے کرنے سے پکڑ لیے کسی چیز کو. صحابہ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ایسے کیوں کیے؟ یا رسول اللہ آپ نے یہ ایسے ہوں گے پکڑا کیا ہے؟ کس چیز کو پکڑا ہے؟ ہم نے آپ کو نماز میں دیکھا. اور حضور تھوڑا سا پیچھے ہٹے. اب کوئی عام امام اگر اس طرح کر دے, ہاتھ آگے کر دے, اب پوچھیں گے وہ شاید انہوں نے ککڑل پہ گئے کچھ ہو گیا, نہیں کریں گے. لیکن صحابہ کی زندگیوں کا انداز اور معمول یہ تھا کہ وہ رسول کی ذاتی والا صفات کو اپنے لیے پورے کا پورا نمونہ سمجھ کر ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے. تو میرے مصطفیٰ نے ہاتھ آگے بڑھایا, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہاتھ آگے بڑھا کر کس چیز کو پکڑا ہے؟ تو میرے رسول نے فرمایا میرے غلاموں فرأیت الجنہ, میں کھڑا ادھر تھا, ادھر کھڑے کھڑے میں نے جنت کو دیکھ لیا تھا. میں نے کس کو دیکھا ہے؟ اور جنت میں نے انگور کے خوشے کو پکڑا. صرف دیکھا نہیں, اے لالا ناصر اور میں اتو انج کراتے منہ اتو پکڑ لے کیوں مارا ہے مجھے؟ توجہ ہے بھائی, اب توجہ کرنا. میں ادھر سے ایسے کروں, وہ صاحب جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ اپنا منہ پکڑ لیں. مجھے جناب مولوی صاحب نے تھپڑ مارے, آپ سارے لوگ دیکھ رہے تھے, تم سب نے کہنا یار وہ بندہ بیٹھا سی سٹیج سے, تسی بیٹھے سو 20 گز دور, تے اینے دوروں ہاتھ اینا دور تپگ لگ کے میں سکتا ہے. عقل نہیں مانتی, عقل نہیں مانتی, عقل نہیں مانتی. توجہ رکھیے, عقل نہیں مانتی, دماغ تسلیم نہیں کرتا کہ ادھر سے کوئی تھپڑ مارے, درد کسی کو 20 گز دور ہو جائے. اب صحابہ سے پوچھتے محمد عربی کے غلاموں کیا تمہارے نبی میں بھی کوئی انہونی انوکھی بات تھی؟ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا, آقا نے ہاتھ آگے بڑھایا, کسی چیز کو پکڑا. تو عرض کیے حضور آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا میں نے جنت کو دیکھا, جنت میں لٹکے ہوئے انگور کے خوشے کو دیکھا تو فاخذت, میں نے اس کو پکڑ لیا. ہائے ہائے سبحان اللہ کی صدا لگائیے. میں نے اس کو پکڑا. لو اخذت, میں چاہتا تو اس کو توڑ کے لے آتا, اگر لے آتا نا تو عقل تم منہما بقیت دنیا, قیامت تک کھاتے رہتے, ایک گچھا ختم نہ کر سکتے, سارے مل کے کھاتے رہتے, ایک خوشہ ختم. ہاتھ کدھر سے؟ زمین پر. کام کدھر کر رہا ہے؟ جنت میں. توجہ ہے نا. تو اب صحابہ کی زندگی کا معمول ہے ہر ادا کو دیکھ کر نوٹ کر کے سوال کرنا. اللہ اللہ, حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے ہیں, غلام نے عرض کی سونیا یہ اونٹنی پہ سوار آپ نے یہ پھرگی کیوں لی ہے؟ آپ یہ اپنے چہرے کو آپ نے ایک طرف کیوں جھکایا ہے؟ عبداللہ بن عمر رو پڑے. فرمایا میں ادھر سے گزر رہا تھا, مجھے سونے مدنی کی یاد آ گئی. میں ایک دن ان کے ساتھ جا رہا تھا, اسی جگہ پر ایک جھاڑی تھی, حضور ادھر سے گزرے نا تو حضور جھاڑی سے بچی, آقا نے اپنے چہرے کو پلٹایا. تو میں گزر رہا تھا, میں نے کہا چلو آقا کی سنت تو ادا ہو جائے. تو جو صحابہ اتنی سی ادا کو ترک نہیں کرتے, اگر میرا نبی رفع یدین کرتا, منع نہ کرتے میرے مصطفیٰ, تو میرے آقا کبھی بھی اس رفع یدین کو ترک نہ فرماتے. اب جو چیز میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو دھیان سے سنیے. میں نے کیا کہا, حضور نے کیوں ترک کیا رفع یدین؟ ہم کیوں نہیں کرتے کہ میرے نبی نے اونچا بولو, پہلے کیا بعد میں اس سے منع کر, پہلے کیا بعد میں اس سے. صحابہ نے نہیں کیا. کہنے لگا جی اچھا تو صحابہ کرام تو پھر میلاد بھی نہیں کرتے تھے اس طرح, آپ کیوں کرتے ہیں؟ دلیل پہ بڑی چنگی سی, لیکن تک کون پھر دلیل حال کی ہوتا ہے. میں نے کہا جناب آپ کا تعلق بولا آرمی سے. میں نے کہا آپ کے پاس اسلحہ کون کون سا ہے؟ بم ہے, کلاشن کوفی ہیں, ایم پتہ نہیں کڑی ٹینک ہے, سارا ہے. تو میں نے کہا جناب یہ کیوں کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں, آپ کا ماٹو ہے نا جہاد فی سبیل اللہ جی. تو میں نے کہا جہاد ہے کیا فرض؟ میں نے کہا طریقہ کیسے سکھایا نبی نے؟ میں نے کہا نبی نے بم چلائے تھے, نبی کے دور میں کلاشن کوف تھی, نبی کے دور میں ٹینک تھے. نہیں اس وقت تو
زمانہ تھا، یہ اور زمانہ ہے. میں نے کہا پتہ چلا اصل چیز ہے جہاد، طریقہ بدل گیا، طریقہ بدل گیا، زمانے کے ساتھ سٹائل بدل گیا. ہے جہاد، بم سے کرو تو، تلوار سے کرو تو، نیزے سے کرو تو، تیر سے کرو تو ہے جہاد. تو یوں ہی سمجھ ہے میلاد، ہے میلاد، گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھو تو. سبحان اللہ کی آواز یاد ہو کیا؟ درود و سلام کی محفل سجاؤ گھر میں بیٹھ کے تو، لنگر پکا کے کھلاؤ تو، روزہ رکھ کے خوشی کا اظہار کرو تو، غریبوں مسکینوں میں رقم بانٹ دو تو، جھنڈیاں لگاؤ تو، دیگیں بانٹو تو، جلوس نکالو تو، محلے سجاؤ تو. اے میلاد یہ بات سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جیسے جہاد اصل، باقی سٹائل تبدیل ہو گیا، ویسے نبی کے میلاد کی خوشی اصل، سٹائل تبدیل ہو گیا. ہمارے سادے سے یہ جو بالخصوص یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، یہ ایک دم فوراً ٹرپ ہو جاتے ہیں، ان کو ٹرپ کر لیا جاتا ہے. دیکھیں جی رسول اللہ کے دور میں یہ جھنڈیاں لگی اور بندے دیا پترا اس ویلے کفن جو کا کپڑا نہیں تھا. بھئی آپ لوگ دیکھتے ہیں حضور کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ کے اوپر کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں تھا، ایک چادر تھی جو میرے رسول کے چچا کے اوپر والے حصے پہ ڈلی، پاؤں کی طرف گھاس ڈال کے آپ کو دفن کیا گیا. تو جب جہاد میں جب لشکر گیا جنگ میں، فرمایا جھنڈا بناؤ، کہا حضور کپڑا ہی نہیں ہے. سیدہ عائشہ نے اپنی چادر پیش کی، سونیا یہ لو میرا جھنڈا. تو صاحب سمجھو یہ وہ زمانہ ہے جب جناب جہاد کے آرمی کے جھنڈے کے لیے کپڑا نہیں ہے، فوجی کی دمن کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو یہ جھنڈیاں لگانے کے لیے کب ہوتا؟ دور کی بات ہے. جیسے اس وقت بارود نہیں تھا آج بن گیا ہے، اس وقت بم نہیں تھے آج بن گئے ہیں، اس وقت لکڑی کے تیروں کو مار کر وہ جہاد کرتے تھے اور ثواب اتنا ہی ہے. اسی طرح آج بندوقیں دشمن کے خلاف چلاؤ تو ثواب اتنا ہی ہے. اسی طرح صحابہ قرآن پڑھ کے بھی لحد کیا کرتے تھے. یہ بھی صحیح ترمذی کی حدیث ہے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے کچھ پڑھ رہے تھے، آخری حدیث سنا، کچھ پڑھ رہے تھے، سرکار آئے، وہ کیوں جلسہ کیتے بیٹھے ہو؟ آئے ہائے ایسے نہیں نا، ایسے نہیں، اور جلسہ کیوں کیتے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے یہ مجلس لگا کے؟ کالو آگے سے صحابہ بولے یا رسول اللہ اس بات پر ان نحمد اللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں. کس بات پر؟ کہ اس نے ہمیں دین اسلام عطا کیا اور من علینا اذ بعث فینا رسولا، اس بات فینا. یا رسول اللہ ہم ایک تو یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنایا، دوسرا ہم بیٹھ کے شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ جیسا سونا محمد ہمیں نبی کے طور پہ عطا فرمایا. وہ صحابہ کا وہ انداز تھا، بیٹھ کے 10 15 50 100، اور رب نے فرمایا سونے دن گزرتا جائے گا تیری شان بڑھتی چلی جائے گی، تیرا انداز بڑھتا چلا جائے گا. ایک زمانہ وہ تھا جب دشمن کوئی بات کرتا رسول کے خلاف صحابہ گردن اڑا دیتے. آج کا دور ہے دشمن نبی کے خلاف بات کرے ناموس رسالت کی ریلیاں نکلتی ہیں، پورے روڈوں کے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں. اور میں سوال کروں، صحابہ کرام ریلیاں کڑیاں، صحابہ کرام ریلیاں کڑیاں نہیں جی، تے پھر تسی کتھوں کڈنے؟ وہ جی اج دے دور دی ضرورت ہے، کافر تک لوان ساڈے وچ جذبہ کتنا ہے، نبی دے نام تے اسی باہر نکل آنے ہیں. میں کہ یہی ساڈا جذبہ ہے نا جڑے 12 ربیع الاول نوں باہر نکل آنے ہیں کہ ساری دنیا تک لوے کہ ساڈے بچے بچے دے سینے وچ اتنا نبی دا پیار ہے کہ وہ کر رہ نہیں سکتا. اور وہ ہاتھ میں جھنڈی لہرا کر کہتا ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے جہاں میں بن
حضرات یہ خوشیاں، یہ رونقیں، یہ رنگینیاں، یہ کل کائنات عالم کا نظام، یہ صدقہ ہے سونے محمد پاک کا۔ آؤ اس محفل کی آخری اور فائنل جو ہماری مطلب کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے سینے میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ جل جائے، اور جس دل میں نبی کا پیار ہوتا ہے اللہ اسے کبھی کفر کی موت میں نہیں مارتا، اس کو کلمہ پڑھا کے مارتا۔ اور میں یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، ہم لوگوں میں کمی ضرور ہے، کیڑا جنے جس میں کمی نہیں ہے؟ انبیاء میں کمی نہیں ہوتی، باقی لوگ گارنٹی سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے، لیکن ہم لوگوں میں عقیدے میں کمی نہیں۔ کس میں کمی ہے؟ عمل میں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کی صورتیں رسول کی سنت کے مطابق نہیں، یہ ہماری کمی ہے۔ اس کے بعد ہم عمل کے حوالے سے نماز روزے کی پابندی بہت کرتے ہیں، لیکن کچھ کوتاہی رہ جاتی ہے، یہ بھی ہماری اونچا بولو کمی، جبکہ یہ بنیادی چیز ہے۔ تو اگر یہ کمی بھی دور ہو جائے، یہ کمی بھی دور ہو جائے تو معاملہ نور علی نور ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بولیے بولیے، ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو آئیے آج اس محفل پاک میں یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہمارے اندر یہ جو کمیاں ہیں ان کو بھی ہم دور کریں گے۔ اور پھر ایک بات اور سنو، دسو سارے کو بڑا پیر کون ہے؟ دسو نا۔ چلو جی میں تہاڈے والے پاسے مڑ کے علماء دی طرف آنا۔ بھئی وہ تو نبی ہے نا، میں عام جو ہمارے معاشرے میں پیر ہے غوث پاک ہے۔ آج فقیر کا ایک فتویٰ سنو، سب تو بڑا پیر اپنی امی ہے، اچھا کو سبحان اللہ، سارے کو ماں امی جان، اے سارے کو بڑا پیر، اس لیے کہ اگر ماں ناراض ہونا تو غوث بھی کچھ نہیں کر سکتا، سیدھی جی گل ہے۔ بندہ اونج نعرے مارتا رہے مسلک اہل سنت او نہیں جڑا بندہ ڈرامے لا کے، یہ کوئی مسلک عقیدہ نہیں ہے کہ جناب امی کو ناراض کر کے بوری بستر اٹھا کے تم جناب وینڈ وینڈ تو پینٹ پینٹ پھرتے رہو، یہ کوئی مسلک نہیں۔ سب سے بڑا پیر اور مرشد ماں ہے۔ کون ہے؟ ماں کو خوش رکھو، ماں کی عزت کرو، ماں کی ایک دعا 70 بلاؤں کو ٹال دیتی۔ کیا کام ہے؟ ماں کی ایک دعا کتنی بلائیں؟ اونچا بولو۔ یہ تو ہے نا اس طرح حضور نے فرمایا جس کی ماں خوش ہے اس کو اللہ تعالیٰ 12 آخرت کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ آخرت کی کتنی؟ 12 نعمتیں، ان میں سے پہلی نعمت ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو سطحی چیزیں ان کی طرف ہم لوگ بڑا رگڑا لگاتے ہیں، بڑا زور دیتے ہیں۔ پہلی بنیادی چیز یہ اپنی ماں کو خوش رکھو۔ ہاں، کب تک ماں کی بات مانو؟ جب تک وہ خدا اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف کوئی بات کرنے کا حکم نہیں۔ اگر قرآن اور سنت کے خلاف ماں کوئی بات کرنے کا حکم دیتی ہے تو اس کی بات کو مانا نہیں۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ ہم سے، اور پھر یہی چیز ہے ماں کی دعا ہو تو اللہ عبادت کو جلدی قبول کرتا ہے۔ اب جب ماں خوش ہے اب تم کسی کو مرشد بناؤ، اب تم پیر بناؤ، جس کو مرضی ہے، جس کو دیکھو وہ رسول اللہ کی سنت کا پابند ہے اور اس کا سلسلہ طریقت میرے رسول تک مان پہنچتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ پھر دیکھو اللہ تم پہ کتنا کرم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس ایک چیز ذرا ذہن نشین فرما لیجئے کہ نماز بڑی ضروری، اس کا بھی عملی ثبوت ہم دیکھیں گے۔ عصر کی نماز ادھر ہی پڑھیں گے کہ آپ لوگ جناب کتنا اس چیز کا آپ پہ اثر ہوتا ہے۔ آج سارے حضرات جو ہے یہ ماں کو کوئی کام بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟
اس بارے میں یہ ہے کہ حسین پہ رائے میں توجہ ہے، حسین پہ رائے میں ماں کو مثلا اگر ماں نماز نہیں پڑھتی تو اس کو اب نماز کا کہہ سکتے، لیکن کس طرح؟ اچھے انداز میں، پیار کے انداز میں۔ اگر ماں کے اندر کوئی گناہ کبیرہ والی بات ہے تو اس کو آپ روک سکتے ہیں، لیکن کس طرح؟ اچھے انداز میں۔ اور بعد میں یہ آتا ہے کہ اگر پانی مانگے نا ماں سے، یہ سوچ کر کے اس کی وجہ سے پانی پلانے کی وجہ سے ماں کو نیکیاں میسر آئیں گی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماں کو جھڑکنا، اف تک کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ تو میرے ساتھ مل کر کے کہیں جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں جی وہ کیا کریں؟ دل تو بڑا کرتا ہے کہ کاش میری ماں ہو میرے سامنے، قدموں سے لپٹ جاؤں۔ بھئی ہر کی تمنا ہے نا، میری ماں کاش ہو تو اس کے پاؤں پہ بوسے۔ کتنے آج اس وقت جس نے بے قرار ہوں گے کہ ان کی ماں نہیں ہے، ان کے لیے سنو، فرمایا ان کی قبر کی زیارت کیا کرو۔ قبر کی زیارت جب کوئی مومن کرتا ہے تو دوسرا مومن قبر پہ آنے والے کو پہچانتا ہے، اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے